अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तलबा को छुट्टी मिलते ही उन्होंने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया और ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 के बुलंदो बांग नारे लगाए। ये वाक़या कहां पर पेश आया है? तलबा किसके हक में क्यों नारे लगा रहे थे? क्या किसी से नफरत में ये नारे लगाए गए हैं या किसी की मोहब्बत में नारे लगाए गए हैं? ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक स्टोरी बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और उस वीडियो क्लिप को जगह जगह पोस्ट करके ये कहा जा रहा है कि कौन सा सहाफी है जिसके कत्ल की साजिश बनाई गई है। इस स्टोरी के ऊपर आज मैंने डिटेल्ड बात करनी है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो सीनियर्स थे हमें कुछ बता के गए थे, वो पॉइंटर्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं कि इस तरह की सेंसेशन, सनसनी और प्रोपेगेशन से बचना है सहाफी को। वो कैसे, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाम किसका हो सकता है, कौन सा सहाफी हो सकता है, इसके ऊपर कयास आराइयों के चक्कर में एक नेगेटिव प्रोपेगेशन क्यों हो रही है, वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने पकोड़ा इकोनॉमी की बात कर डाली है। पकोड़ा इकोनॉमी, उसके ऊपर हल्की स्माइल देकर उन्होंने वो शेयर तो कर दिया, लेकिन इसके अलावा और भी भगोड़ा इकोनॉमी के ऊपर भी कभी कोई बात करे तो समझ में आती है। वो इकोनॉमी क्या है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा महंगाई 50 साल की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर हो। एक इंटरनेशनल बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, उसकी डिटेल्स क्या है। सेनेट और के इंतखाबात, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फर्म स्टांस है। तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई है, आगे क्या करना चाहती है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब से इतनी डरी हुई है नून लीग कि राना सनाउल्लाह साहब मिन्नतों तरलों पे उतर आए हैं। इसकी क्या रीजन है, ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचेंगी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, एक प्राइवेट कॉलेज है पंजाब कॉलेज, उसके तलबा को ईद से पहले कुछ छुट्टियां हुई हैं और कलेक्टिवली उनकी 7-8 छुट्टियां बन गई हैं। तो उन छुट्टियों से पहले तलबा ने आखिरी रोज क्या किया, उन्होंने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। और इस वजह से नहीं किया क्योंकि उनको अपनी वीडियो वायरल करनी थी, इस वजह से किया क्योंकि वाकई वो कैदी नंबर 804 के चाहने वाले हैं। तो उन्होंने वहां पर ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाए। इसके ऊपर पंजाब कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो शदीद बरहम है। ये पंजाब कॉलेज आपको नॉलेज में होगा कि मियां आमिर महमूद साहब का ग्रुप है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और उसके ये तलबा हैं। तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई होती है या नहीं होती, लेकिन बच्चों ने जो काम दिखाना था दिखा दिया। पुलिस काफी देर बाद पहुंची, वाकई के होने से काफी देर बाद पहुंची, तो बच्चे वहां से जा चुके थे। तो अब देखते हैं कि फर्दर ईद के बाद इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। सेकंड टॉप लीड की तरफ हम आते हैं। सेकंड टॉप लीड, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। आमिर सईद अब्बासी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का बाइकआउट का फैसला। और इस हवाले से एक बड़ी स्टोरी अब तक की जो अब से कुछ देर पहले साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इंतखाब को चैलेंज कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। अब इसमें से क्या निकलता है वो चंद ही दिनों में पता चल जाएगा। तमाम मामला अब पीटीआई के कोर्ट्स के अंदर है। अच्छा जी, अगली टॉप लीड की तरफ हम जाते हैं। वो ये, इससे पहले कि पकौड़ा और भगोड़ा इकोनॉमी की बात की जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कमाल कर दिया अपने इलाके में, यार कमाल कर दिया है। यानी अल्लामा इकबाल साहब की वालदा के नाम पर रखे गए अस्पताल का नाम तब्दील करके ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद के नाम पर कर दिया गया। ये मेरे सोर्सेज की स्टोरी नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर बबांगे दौल इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट भी की है। अब शाकिर महमूद अवान ने ये स्टोरी पोस्ट किया। वो कहते हैं हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालदा से मंसूब अस्पताल का नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वालिद से मंसूब करके रख दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए, यानी कहां अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का स्टैचर और उनकी वालदा जद्दे अमजद का स्टैचर,
اور کہاں پر خواجہ آصف صاحب نے اسے اپنے والد صاحب کے نام سے منسوب کر دیا ہے. تو یہ کتنا افسوسناک ہے. ان کا بس چلے نا تو کرنسی نوٹ کے اوپر بھی نواز شریف کی تصویر چھاپ دے, ان کا بس چلے تو. اور یہ کر بھی سکتے ہیں, ویسے جتنی ان کو سپورٹ ہے اس کے بعد یہ کر بھی سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی جو پکوڑا اکانومی ہے نا, وہ کیا ہے یہ ذرا سنیے گا. یہ خواجہ آصف صاحب نے نا ایک تراشا شیئر کیا, اس کے بعد اسمائلی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں a standard 13 gram pakoda absorbs 3 grams of oil during frying. Let's say 50 million people at least have one pakoda for iftar. This translates to 150 tons of oil per day. Oil is ₹600 per liter, so it's 90 million or $316 kilo per day of oil. $9.5 million per month. Avoid one pakoda and save $9.5 million a month. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض ہیں, پکوڑے نہیں. اس کو شیئر کیا خواجہ آصف صاحب نے اسماعیل کے ساتھ. تم پر چوڑے چوڑے فرض ہیں, بھگوڑے نہیں. یار اب میں اس کے اوپر تبرہ کر لوں تھوڑا سا. ویسے ہے تو تبرہ ہی ہے, ویسے بات تو نہیں ہے, گفتگو تو نہیں. اور بھائی جان, یہ پکوڑا اکانومی عام آدمی سے آپ چھین رہے ہیں, جن کو رمضان میں پکوڑا کھانے کو ملتا ہے, پورا سال تو وہ کھا نہیں سکتے, بڑے مہنگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی آئل کس طرح بچانا ہے یہ تو آپ لکھ رہے ہیں. کرپشن کس طرح کم کرنی ہے یہ نہیں کہتے. حسب منشا سے حسب توفیق تک بھی چلے جائیں نا تو اربوں ڈالرز بچ سکتے ہیں. اور پھر وہ جو تمام جائیدادیں ہیں تمام سیاستدانوں کی, irrespective of anyone, جن کی جائیداد دبئی میں ہے, جن کی جائیداد لندن میں ہے, وہ اگر وہاں پر اپنی جائیداد کا ایک فریکشنل سیگمنٹ بھی پاکستان لا کر پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں تو آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت. 50 خاندان ہے, 50 خاندان یہ کام کر لینا, آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ IMF کے پاس نہیں جا رہے ہوں گے, آپ کا بچہ مقروض نہیں ہو, جب پیدا ہوتے ہی مقروض ہو چکا ہے, وہ نہیں ہوگا نا, تو جن کو رمضان میں پکوڑے اتنے مہنگے لگتے ہیں نا, وہ پورا سال فری کے پکوڑے کھا سکتے ہیں. عوام کی بات کر رہا ہوں, لیکن عوام کے حق میں یہ کام نہیں کرنا. پکوڑا اکانومی آپ نے چھا کرے, تھوڑی دیر کے لیے بھگوڑا اکانومی پہ بھی بات کر لیا کرے بھائی. بھگوڑا اکانومی اور پھر ہوڑا اکانومی اور پھر اور اس طرح ملتے جلتے بہت سارے کافی ہیں جن کی اکانومیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب کے معاملے کے اوپر. ہمارے دوست ہیں راجہ محسن اعجاز, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ECL سٹاپ لسٹ اور نو فلائی لسٹ سے نکالنے کی سینئر صحافی سمیع ابراہیم کی درخواست. اس کے اوپر جج صاحب نے استفسار کیا کہ اب جو مقدمہ ہے کیا آپ اس میں ضمانت پر ہیں. عدالت کا استفسار, جو کیس بتایا گیا اس میں مور موکل ضمانت پر ہیں وکیل درخواست گزار. وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے, چاہ رہے ہوں گے آپ باہر نہ جائیں. جسٹس محسن اختر کیانی, ایسا ہی لگ رہا ہے وکیل سمیع ابراہیم یہ مسکرا کر انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا ہے. اب یہ حالات ہیں ہماری عدالتوں کے اندر بھی, معاملہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے. وہ جو صحافی کے مبینہ قتل کی سازش کی جو سٹوری ہے اس کو میں تھوڑا آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں. ابھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی. یہ ایک بڑی سٹوری ہے, شیئر کرنی ہے. مہنگائی 50 سالہ بلند ترین سطح پر, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بڑی وجہ قرار دیا گیا. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں تاریخی اضافے نے مہنگائی کو 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا. یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے, ورلڈ بینک کی. رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 26% رہنے کا امکان ہے اور 2025 میں 15 جبکہ 2026 میں 11.5% رہے گی. ان پالیسیز کے تحت جو ابھی پاکستان میں چل رہی ہیں ان کے مطابق بتایا گیا. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں مہنگائی 1974 کے بعد سب سے زیادہ رہی, 1974 کے بعد سب سے زیادہ رہی. 50 سال سے اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی جتنی اب ہے. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے پیداواری لاگت میں کافی اضافہ کر دیا. عالمی بینک نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو قرار دے دیا ہے. اب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے اوپر, عوام کے اوپر. اچھا, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات نہیں ہو سکی ہے اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عدالتی حکم کے باوجود بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو طلب کر لیا. جس وقت یہ آپ خبر دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل چکا ہوگا, لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ترلے کر رہے ہیں نا محسن نقوی صاحب کے, وہ ذرا میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں محسن نقوی سے درخواست ہی کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم کو آنکھیں نہ دکھائیں, ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجیے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ لگ گئی, نہیں تو وہ وزیر اعظم بھی لگ سکتے تھے. انہوں نے وزارت داخلہ پر اتفاق کیا تو وزیر اعظم بھی لگ سکتے تھے. اب وہ درخواست یہ کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ آپ وزیر اعظم صاحب کی بات مان لیں, ان کو آنکھیں نہ دکھایا کریں, ہم ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں. آپ کی حالت یہاں پر تو ایسے ہو جاتی ہے
ادھر سے آپ رونا روتے ہیں میرٹ کا ہے، سفارش نہیں ہونی چاہیے ہے، پکوڑا اکانومی ہے، سب عوام کے لیے ٹوپی ڈرامے رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں آپ اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے وہاں پر اسی تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. کمال کرتے ہیں یار، کمال کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک عدد صحافی کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر. فہد نام ہے ان کا، اور مختلف ہمارے جو دوست ہیں ان کو پوسٹ کر رہے ہیں، اور ایمبیگوٹی کہتے ہیں کہ شبہ بڑھ گیا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جس کے قتل کی مبینہ سازش بتائی جا رہی ہے. اچھا 3-4 چیزیں ہیں یہ میں نے بڑی امپورٹنٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہماری سوسائٹی کا؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کانسپریسی کو بڑا مرچ مسالے کے ساتھ آگے پیش کرتے ہیں. 3-4 چیزیں میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے سینئرز کا کیا کہا کرتے تھے. ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ بھائی ٹیبل سٹوری کبھی نہیں کرنی، چاہے آپ کے ساتھ کسی کی اس کے اوپر ڈسکشن کیوں نہ ہوئی ہو. 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو جو ڈسکشن کر رہا ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. جس نے مبینہ قتل سے متعلق اپنے قاتل بھیجے ہیں یا ہائر کیے ہیں، اب آپ اندازہ کریں نا اس ملک میں مطلب یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، وہ ہائر کیے ہیں اس کا بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے 3 اطراف سمندر ہے، جزیرہ ہے، اور ایک طرف خشکی کا راستہ ہے، یہ بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. نام کسی کا نہیں لینا اور کنفیوژن سب میں پیدا کیے رکھنی ہے. اس کو سٹوری نہیں کہتے. ہمارے جو سینئرز تھے وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اس کو ٹیبل سٹوری کہتے ہیں. اگر آپ کسی 15 منٹ کے ویلاگ میں 10 سیکنڈ کی بات کر کے نکل جائیں کہ مبینہ طور کے اوپر ایک صاحب کی قتل کی سازش کی اطلاع سامنے آئی ہے اور کنفرم سورسز سے آئی ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اتنی سی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ پوری سٹوری ڈسکرائب کر دیتے ہیں 8-9 منٹ کے ولاگ کے اندر، تو اس کا بہترین حل پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اس شخصیت کا اگر نام نہیں لے سکتے جس کے قتل کی مبینہ سازش بنی ہے، تو جو کر رہا ہے اس کا تو ایٹ لیسٹ نام لے سکتے ہیں. اچھا اس کا بھی نہیں لینا. اچھا یہ نہیں ہوا تو آپ کوئی ہنٹ تو دے سکتے ہیں. وہ نہیں ہوا، آپ ساری سٹوری بتا رہے ہیں اور پورے پاکستان کو اس کنفیوژن میں مبتلا کر رہے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ عمران ریاض خان تو نہیں ہو سکتے. اور وہ تقریباً 30-40% ٹویٹس میں دیکھ رہا ہوں وہ عمران ریاض خان کو مینشن کر رہے ہیں اس میں، اور پھر کوئی حامد میر کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی صحافی کے مبینہ قتل کی سازش تو کوئی 1800-1900 صحافی ہیں. اینکر کوئی تقریباً 100 اینکر ہیں. سینئر اینکرز کوئی تقریباً 15 سے 20 سینئر اینکرز ہیں. اچھا سندھ سے ہائر کیے گئے ہیں لوگ، پنجاب میں اگر ہونا ہے تو پنجاب میں مر گئے تھے. مطلب یہ چیز جو ہے نا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جرنلزم از آل اباؤٹ کانکریٹ ایویڈنسز. اگر آپ سورس سے بتاتے ہیں تو بس اتنی سی بتا کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی یہ کل کو اس کو پروف بھی کرنا پڑ سکتا ہے کورٹ آف لا کے اندر. تو یہ چیز جو ہے ہمارے دو دوست احباب ہیں جن کو سمجھ ہوگی بھی، لیکن وہ ایک سنسیشن اچھے کام کیے ہیں فہد نے. میں اس کے مطلب دیکھتا رہتا ہوں چٹکلے مختلف لوگوں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، سوال اچھا کرتے ہیں. ہی از اے گڈ گائے. لیکن اس طرح کی سٹوریز چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو ارسپیکٹو آف اینی ون، اس کو ذرا یہ لحاظ کر لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے تم یہ ڈسکس کر رہے تھے اس کو بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. 2 شخصیات کو تو یہ پتا ہے نا. اب آپ دیکھیں آپ کے چکر میں کہاں سے لے کر کہاں تک کتنے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے، کتنے صحافی ہوں گے یا ان کی کتنی فیملیز ہوں گی. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کو پتا ہے اس کا اگر آپ نام نہیں لے سکتے تو جو کروانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا تو نام لے دیں، تاکہ یہ تو پتا چلے نا کہ واقعہ کیا ہے. اچھا چلیں اگر آپ نہیں لے سکتے تو اس شخص کی زندگی بچانا ہی مقصود ہے، تو اس کو تو پتا ہے، اس کے نالج میں ہے آلریڈی. بہتر جانتے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.